بجٹ بھی آ گیا امیر صاحب، اور کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ کا جو بجٹ ہے کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ خاص طور پر کچھ نظر آتا ہے کچھ معیشت کی بہتری، اور خاص طور پر جو لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں کیا وہ یہ مہیا کرے گا بجٹ یا نہیں؟ دیکھیے جی، الیکشن ایئر کا بجٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الیکشن ایئر کا بجٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں وہ ساری کوششیں کی گئی، لیکن جس کے پاس وہی ہاتھ پر لے کچھ نہ ہو وہ کیا خوش کرے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ حکومت قرضے پر اور نوٹ چھاپ کے چل رہی ہے۔ اب سنا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ فوری جب نیا بجٹ شروع ہوگا یہ 4 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کمپنیوں کو پے کر دیں گے۔ کہاں سے پے کریں گے؟ اسٹیٹ بینک سے لیں گے نا۔ اسٹیٹ بینک سے کیسے لیں گے؟ نوٹ چھاپیں گے نا جی۔ اس نوٹ چھاپنے سے ایک اور انفلیشن آئے گی۔ تنخواہوں میں اضافے کا ان کی کئی پرپوزل تھی، 50% تک کی بھی تھی، لیکن انہوں نے 20% اضافہ کیا ہے۔ یعنی کہنے کو جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، لیکن یہ بھی ایک انفلیشن کا سبب بنے گا۔ یعنی جتنا آپ کر رہے ہیں، آپ بجلی کی نرخ بڑھا رہے ہیں، آپ پٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں، آپ لوڈ شیڈنگ کو قابو نہیں پا رہے۔ یعنی لوڈ شیڈنگ کو قابو پانا ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ قابو آئیں گا صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے اعصاب پرسکون ہوں گے اور سڑکوں سے واپس آئیں گے، یعنی کہ یہ آٹے روٹی سے بھی مہنگا مشکل مسئلہ ہو گیا، بلکہ اس کے نتیجے کے طور پر ہماری صنعت چلے گی، ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، اور جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، دکانیں اجاڑ پڑی ہوئی ہیں، کھڈیاں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم انرجی کا پرابلم کو اپنے سالو نہیں کر پا رہے۔ ہم نے کر دیا ہے، ہم یہ کر لیں گے، کول پیدا، بھائی 5 سال ہو گئے ہیں، اب آپ کسی اور پہ الزام نہیں دے سکتے۔ اب تو ذمہ داری آپ کی ہے نا جی۔ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی میگا واٹ اس میں ایڈ کیا، کوئی دکھائے تو صحیح کہاں ایڈ کیا؟ بھئی یہی کیا ہوگا نا کہ اس وقت اگر 8000 میگا واٹ کیپیسٹی پہ چل رہی ہوگی، جو ہماری کیپیسٹی تو جو ہے وہ اس وقت بھی 20,000 کے قریب ہے۔ اگر ہم کیپیسٹی پہ نہیں چلا رہے اور ہم نے چلانی شروع کر دی، ان کو پیسے دے کر تو یہ ایڈ کرنا نہیں ہوا، یہ موجود آپ نے رینٹل پاور کا منصوبہ غلط، آئی پی پیز آپ کہتے ہیں کہ وہ مہنگا ہے۔ اب آپ نے بجلی پہ آنا، پانی پہ آنا تھا، یہاں آپ نے کول پہ آنا ہے، وہ آپ 5 سال میں 4 سال میں آئے نہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف بجلی نہیں ہے بلکہ سستی بجلی ہے۔ وہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے میں سستی نہیں دے سکتا۔ ہر سال جو ہے، ہر مہینہ جو ہے سبسڈی بڑھتی جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے حل ہوگا؟ سرکل ڈیٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی ویژن ہے نہیں، اور دوسری پارٹیوں کے پاس کیا ویژن ہے ابھی تو بظاہر کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے خیال میں اگر نیت ٹھیک ہو تو مسئلے پر قابو پانا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ بن گیا ہے۔ ہم نے گیس کا بھی وہ معاہدہ کر لیا، ترکمانستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی کیے بیٹھے ہیں، سب کچھ کیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں انڈیا سے لے لیں گے، وہاں سے لے لیں گے۔ کچھ کیا تو نہیں نا ابھی ہم نے جی۔ ہم نے مستقبل کے وعدوں پر جی کر کچھ زندہ تو نہیں رہتا۔ آپ کے پیٹ میں یعنی کہ روٹی نہ ہو، کھانا نہ ہو، آپ بھوکے ہوں، آپ کہیں جی فکر نہ کریں انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ کو روٹی مل جائے گی، تو اس وقت تک تو بندہ گزر چکا ہوگا۔ تو یہی حالت ہماری معیشت کی ہے کہ ہم آنے والے وعدوں پہ زندہ ہیں اور اس پہ جی رہے ہیں جی۔ میرے صاحب یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ سلطان علی قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے جوائن کیا، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میر صاحب میرا سوال بیسیکلی بجٹ کے بارے میں ہے جو بھی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو عوام بھوک پیاس افلاس کے ہاتھوں ویسے پریشان ہے، پسی ہوئی بیچاری، اوپر سے یہ جو ہمارے ممبران نے اور پارلیمنٹیرینز نے ایک ایٹیٹیوڈ وہاں پر اپنا بیہیو شو کیا ہے کہ لوگوں میں ہنگامہ آرائی بھی دیکھی ہے، گھونسے بھی دیکھے ہیں، مکے چلتے بھی دیکھے ہیں۔ یہ روایات چلتی آئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں 90s میں ہوا تھا، ارلی 90s میں سندھ اسمبلی میں بھی ہوا تھا، لیکن کیا اس عوام کو اپنے پارلیمنٹیرین اور نمائندگان کی طرف سے یہ عجیب سا میسج نہیں گیا کہ ایک تو ہم آپ کے لیے کچھ کر نہیں رہے، اوپر سے ہم سنجیدہ بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، کہ ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے فورم کے تحت کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا میسج کنوے کیا ہمارے پارلیمنٹیرین؟ اصل میں جی میسج تو یہ کنوے ہوا ہے کہ لوگوں کو شہباز شریف نے ایک فکرہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے۔ یہ بڑا خطرناک فکرہ ہے۔ جب قومیں اس موقع پہ پہنچ جائیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں اپنا بنیادی جو حقوق ہے ان کی، مثلا کہا جاتا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، لوگ کہتے تھے جس سے تو انگریزی اچھا تھا، یعنی غلامی کی زندگی کو وہ آزادی کی زندگی پر ترجیح دیتے تھے۔ لا اینڈ آرڈر تو تھا، تھانے تو چلتے تھے، پٹواری اس طرح کرپشن تو نہیں کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں، لوگوں کو روٹی تو ملتی تھی جی، اور کوئی مسئلہ ان کے لیے وہ تو نہیں تھا۔ جو اصل میں آزادی اور جمہوریت کی قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ لوگوں کے مسائل بھی حل کریں۔ لوگوں کو نہ اپنی شرکت کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی پارٹیسپیشن کا احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے حقوق ہمیں کیا ملیں گے، وہ تو ملے نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم سے ہماری بنیادی چیزیں چھین لی گئی ہیں۔ اگر لوگوں کو روٹی نہیں ملے،
گندم مہنگی ہو جائے، بجلی مہنگی بھی ہو جائے اور نایاب بھی ہو جائے، دستیاب بھی نہ ہو رہی ہو، آپ کا روزگار بھی آپ سے چھن جائے، آپ کی صحت کے لیے بھی کوئی آپ کی ایسی فیسلٹی نہ ہو جس پہ آپ فخر کر سکیں، آپ کی تعلیم بھی مہنگی ہو جائے، سرکاری اسکول تقریباً بند ہو جائیں یا ان کا معیار وہ ہو جائے کہ لوگ اس پہ پھپتی کستے ہوں پیلے اسکولوں کی، اور نجی اسکولوں کا یہ معاملہ ہو کہ وہاں عام آدمی کا داخلہ مشکل ہو جائے، افورڈ نہ کر سکتا ہو عام آدمی۔ دیکھیے نجی اسکول جو پہلے ہوا کرتے تھے، اسلامیہ کالج، اسلامیہ اسکول فلاں، وہ فلاحی اور رفاہی ادارے تھے۔ اب جو نجی اسکول ہیں یہ کمرشل ادارے ہیں، اور کمرشل اداروں کا کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں علم فروشی جو ہے ایک بہت بڑی تجارت بن گیا ہے۔ ایسے میں لوگ روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا مشکل ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، کوئی ان کو بلکہ ان کے لیے تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں۔ اب ہم نے کہا جی 1 لاکھ ہم ملازمتیں دے دیں گے، کہاں سے دے دیں گے بھی آپ کو؟ پتہ چلے اسٹیل مل میں، پی آئی اے میں پہلے ہی آپ نے اندھی مچا رکھی ہے، اور کہاں سے دیں گے آپ؟ وہ غالباً ایسٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے کام یہ شروع کریں گے تو یہ کنزیوم کر لیں کچھ لوگوں کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسیسمنٹ بھی، یہ اندازہ بھی جو ہے درست ہے۔ ابھی آپ کی نظر معیشت پر بہتر کرنے پر اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے۔ جی نادیہ خان، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ رحمان ملک صاحب کے پاس 2 ملکوں کی شہریت ہے، اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی انسان کو بہت بڑا عہدہ دیا جائے یا اسے اب انہیں کم بھی دے دیا جائے گا تو کیا وہ ایک ملک کے وفادار رہ سکیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، وہ اب مسئلہ یہی پیدا ہوا ہے کہ ان کے پاس 2 ملکوں کی شہریت ہے، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے، اور غالباً اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے بھی یہ کی ہے کہ جو شخص فرض کیا امریکہ کا حلف اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس ملک کا وفادار رہوں گا اور اس کے لیے جان بھی دینا پڑی تو قربان کر دوں گا، وہ حلف اٹھاتے ہیں شہریت۔ ہماری طرح تھوڑے ہیں، انڈیا سے چل کے آئے، یہاں آ کے پاسپورٹ پاڑا، بنگلہ دیش سے چل کے آئے، آ کے پاسپورٹ پاڑا اور کہا جی آج سے ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ آپ نے 4 پیسے دیے، کہیں سے آپ نے شناختی کارڈ ہی بنا دیا، ٹپا بھی لگ گیا، کسی نے تصدیق بھی کر لی، پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پھر آپ پاکستان کے پرماننٹ شہری ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حلف اٹھایا جاتا ہے تو پھر ان کو شہری، وہاں بھی غیر قانونی طور پر لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو وہاں کا شہری نہیں قرار دیا جاتا۔ شہری وہ ہے جو باقاعدہ حلف اٹھاتا ہے، حلف اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اس کا وفادار رہوں گا اور اس کی خاطر جان بھی دینے پڑی تو دوں گا۔ اگر یہ شخص اس طرح کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ فرض کیا جہاں سرحد پر ہماری لڑائی امریکہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، افغانستان کے مسئلے میں، تو آپ کی لائلٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا جی۔ اچھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم نے خود اس بات کو انکریج کیا کہ مثال کے طور پر جب ہم دولت مشترکہ میں تھے اور باہر نکلے تھے تو لوگوں نے کہا باہر نکل کر جو لوگوں کو ایک فائدہ تھا کہ وہ برطانیہ کے شہری بھی رہ سکتے ہیں اور پاکستان کے شہری بھی رہ سکتے ہیں، وہ آپ نے ہم سے چھین لیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہوا، امریکہ نے بھی ہمیں یک دے دیا، دولت مشترکہ کے ممالک نے بھی دے دیا، کینیڈا نے بھی دے دیا۔ ہم کہتے تھے کہ ہمارے شہری 2 ملکوں کے شہریت رکھ کر پاکستانی بھی رہ سکتے ہیں اور چلو اچھا ہے، ان کا ربط اپنے ملک سے رہتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں، چلیے اس میں تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں، ان کا حق ہے، پاکستانی ہیں، وہ غیر ملکوں میں رہنے والے پاکستانی تارکین وطن ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں آ کر ہماری ملک کی نمائندگی کریں، عوام کی نمائندگی کریں۔ وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں، اپنی رائے دہندگی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے آئین کی شک نمبر 32 فلاں 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 کے تحت۔ تو یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہوا ہے، اور لائلٹی ایک ہی ملک کے ساتھ ہوا کرتی ہے، 2 ملکوں کے ساتھ ذرا مشکل ہو جایا کرتی ہے۔